افروز علماء کرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانو، غوث و خواجہ رضا کے دیوانو، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے انعامدار، مدینے کے تاجدار، دو جہاں کے مالک و مختار کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ اگر آپ لوگوں کو شعر سمجھ میں آئے نا تو آپ مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ میں چوتھے مصرے پر آپ لوگوں کی داد چاہوں گا۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ یا رسول اللہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے تمہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب بھی میں کہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ لوگ بدل کر کہیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی غلط بات نہیں فرمائی ہے، تو چاہوں گا اپنے خاندان والوں کی، اعلیٰ حضرت نے کبھی کوئی غلط بات نہیں فرمائی ہے۔ آپ لوگ یہ تصور کر لیں جو بھی کہا ہے اچھا کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سبحان اللہ، بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محبوب رب ذوالجلال بنائے گئے ہیں آپ، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، بڑے ہی بے مثال بنائے گئے ہیں آپ، یعنی محبوب رب ذوالجلال بنائے گئے ہیں آپ، اور وہ ہر دنیا کا حسین جو آپ پر مثال ہے۔ بات آخرکار سچی ہے، حقیقت تو کہا ہے شاعر نے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات پیارے مصطفیٰ نے جبریل امی سے پوچھا، سبحان اللہ، جبریل امی سے پوچھا، اے جبریل امی، اے جبریل امی، ذرا آپ یہ بتائیے، آپ نے آدم کا زمانہ دیکھا، ہمارے جیسا کسی کو پایا؟ اے جبریل امی، آدم کا زمانہ آپ نے دیکھا، ہمارے جیسا کسی کو پایا؟ نوح کی قوم کو آپ نے دیکھا، ہمارے جیسا کسی کو پایا؟ ابراہیم کے زمانے کو آپ نے دیکھا، کیا ہمارے جیسا کسی کو پایا؟ یوسف کے حسن کو آپ نے دیکھا، کیا ہمارے جیسا کسی
کسی کو پایا ابراہیم کے زمانے کو آپ نے دیکھا، ہمارے جیسا کسی کو پایا اسماعیل کے زمانے کو آپ نے دیکھا، ہمارے جیسا کسی کو پایا اے جبریل امین یعقوب علیہ السلام کی قوم کو آپ نے دیکھا، ہمارے جیسا کسی کو پایا تو جبریل امین نے یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ آدم کے زمانے کو میں نے دیکھا ہے لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا، نوح کے زمانے کو میں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ جیسا کسی کو نہ پایا، آدم کے زمانے کو میں نے دیکھا، ابراہیم کے زمانے کو میں نے دیکھا، لوط کے زمانے کو میں نے دیکھا، یحییٰ کے زمانے کو میں نے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں میں نے کہا جب بھی میں کہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کہیں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے جب نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے جان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا مجھے جب لائق بنا۔ بہت بہت ماشاء اللہ، مچل کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے حمد ہے خدایا۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بڑے ہی بے مثال بنائے گئے ہیں آپ، میں نے یہی سے بات، بڑے ہی بے مثال بنائے گئے ہیں آپ، یعنی محبوب رب ذوالجلال بنائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ دنیا کا ہر حسین جو آپ پر مثال ہے بڑے ہی باکمال بنائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات میں اپنی بات کو بہت جلد ختم کروں گا، اس سے پہلے میں نے قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم میرے ذہن میں ایک واقعہ گردش کر رہا ہے، میں سناتا ہوا چلوں۔ حضرات محترم ایک مرتبہ صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، مچل کر رہے سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ گر تھے، آقا سے پوچھا یا رسول اللہ، جب صحابہ پوچھ رہے، کون پوچھ رہا ہے؟ صحابہ۔ کون پوچھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ میدان محشر میں جب ہم آپ کو تلاش کریں گے تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ جب ہم نے آپ کو تلاش کرنا ہوگا آپ کہاں جلوہ گر ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، میرے عزیز صحابہ، میدان محشر میں جب آپ مجھ کو تلاش کر رہے ہوں گے وہ 3 مقام ہوں گے جہاں میں آپ کو ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے مقام 3 مقام ہوں گے، کون کون سے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سے مقام ہوں گے؟ اور یا رسول اللہ وہ کون سے مقام ہوں گے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوں گا جہاں پر میری امتی کے، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، کسی کی نیکیاں کم ہوں گی میں اپنا دست شفقت بڑھا کر اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ دوسری جگہ کون سی ہوگی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ وہ ہوگی جہاں حوض کوثر ہے، میری امت پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، میری امت پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہوگی، میں اپنی امت کو جام کوثر حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر پلا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اور تیسرا مقام وہ ہے کہ جہاں میری امت پلسرات سے، اللہ اکبر، پلسرات کیا ہے یہ پلسرات؟ کس کو کہتے ہیں پلسرات؟ پلسرات ایک ایسی چیز ہے جو بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اللہ اکبر، جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں میں وہاں کھڑا ہوں گا جب میری امت وہاں سے گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں کر رہا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہو جب ہاتھ اٹھانے والا آمینہ کا لال ہو حضرات محترم تو دعا کیوں قبول نہ ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا بلند بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد،
رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اہل سنت کانفرنس، نعرہ تکبیر، قاری تسلیم رجا تحصیری، نعرہ تکبیر۔ بس میں اس بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور حضرت میں اپنی بات کو اختتام کر رہا عطا ہوں۔ ایک ہو مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی انگوٹھی جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ سبحان اللہ، پہلے خلیفہ ہیں یہ ابو بکر صدیق۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو بتا دو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا اے صدیق اکبر جاؤ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ نقش کرا لاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انگوٹھی کو لے کر جاتے گئے اور نقاش کے پاس پہنچتے گئے، نقاش سے کہتے گئے اے نقاش اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ کو تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیتے ہیں۔ آقا نے جب وہی انگوٹھی ملاحظہ فرمائی، آقا نے اس میں دیکھا، آقا نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ انگوٹھی میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو بکر نے صدیق، آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ کو لکھوانے کو کہا تھا، تم نے یہ زائد الفاظ کو لکھوا دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے عشق کو گوارا نہ ہوا، میرے ضمیر نے یہ قبول نہ کیا اللہ کا نام لکھواؤں اور آپ کا نام چھوڑ دوں، یہ مجھے گوارا نہ ہوا، اس لیے میں نے انگوٹھی میں محمد رسول اللہ بھی لکھ دیا اور نہ میرا نام اور نہ میرا نام اور نہ میرا نام اسے میں نے نہیں لکھوایا ہے۔ اتنے میں بارگاہ نبوی میں جبریل امی کا آنا ہوا اور کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا یا رسول اللہ انگوٹھی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لکھا گیا ہے۔ بات یہ تھی جب ابو بکر صدیق کو آپ کے نام سے اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا کرنا گوارا نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے نام سے صدیق اکبر کا نام جدا کرنا گوارا نہ ہوا، اس لیے میں نے ابو بکر صدیق بھی لکھوا دیا۔ تو میں اشعار کو پیش کرتا ہوں، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ سارا کا سارا ہے قرآن جیسا، وہ سارا کا سارا ہے قرآن جیسا، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو بس انہیں اشعار پر رہنا چاہیے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس وہ عیبے بلاغی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دلوں میں روشن رکھیے اپنے چراغ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔